ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اور وہ جو ہر انتہا کے بعد ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید، میں ہوں جواد ہمدانی۔ اور تصوف میں مقامات کا ذکر جہاں اہل تصوف کی کتب میں ملتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی زور دیا جاتا ہے کہ یہ مقامات اور ان کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم مقام تقویٰ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو گفتگو ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمان ادا سائیں ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ پروگرام میں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ تقویٰ کے تقاضے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اس حوالے سے آپ نے ایک ابتدائی گفتگو اس سے پہلے کی ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا جیسے اگر کوئی حکمران ہے تو اس سے تقویٰ کا جو تقاضا ہے وہ مختلف ہوگا، لیکن جب ایک عام آدمی جو کہ کسی ادارے میں کام کرے، مثال کے طور پر ملازم ہے، تو اس حوالے سے اس سے کیا توقعات ہیں کہ اس کا تقویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ تکون النجات وسیلہ ولعلو الدرجات کفیلہ، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کی رات کا شعور اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی تشکیل میری رائے میں تقویٰ ہے۔ اس میں جہاں اللہ سے خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، وہاں اللہ کی رضا کے حصول بھی لازم ہے۔ یہ دونوں کیفیات چلتی ہیں، رضا کے حصول اور خوف اس کا کہ میں نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ آپ میں احساس ہوتے ہیں، یہ شعور ہوتا ہے، تو یہ آپ کی زندگی کو، ذہن کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، اوور ویلم کر لیتا ہے، ریپ کر لیتا ہے، تو اس سے آپ کی شخصیت ایک خاص طرح سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اعمال ایک خاص طرح سے بننا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اعمال کا تعلق انسانی سوچ سے ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ سے، پیراڈائم سے ہوتا ہے۔ جب تقویٰ کا پیراڈائم آتا ہے تو آپ کے اعمال کی جو ہونا ہے ان کی کیفیات وہ بدل جاتی ہیں۔ تو عام آدمی جب اللہ کے تقوی میں رہتا ہے، اللہ کے شعور میں رہتا ہے، تو اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے اس کی ہم مثال دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ ارلی پیریڈ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، ایک دفعہ رات کو پھر رہے تھے تو ایک گھر میں، مدینہ چھوٹا سا شہر تھا، تو ایک گھر سے کوئی اندر سے، گھر بھی وہاں محل تو نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، 2 مرلے 5 مرلے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں اصل میں ایک زوجہ مطلبہ کا جو امہات کا گھر تھا، 2 مرلے 3 مرلے 4 مرلے سے بڑا ہم نے نہیں دیکھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اتنی عقیدت تو اتنی محبت تھی، مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی، دونوں سے الگ الگ محبت تھی۔ آپ کا تو اتنا سا گھر تھا روضہ مبارک کے ساتھ، تو گھر چھوٹے تھے۔ چلو حضرت عمر کا نام آیا تو ان کی یہ مثال بات دے مکمل دیتے ہیں۔ کریں بالکل۔ تو آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ بکریاں چرا رہا ہے، بہت ساری، بیٹھے ان کے پاس، تو بات چیت کی، گپ شپ کی، تو ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بکریاں بہت اچھی ہیں، ایک ہمیں بیچ دو۔ تو اس نے کہا میں ملازم ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ آج ہمیں کیا فرق پڑے گا، ہم سے پیسے لے لو، اور مالک پوچھے گا کو جانور کو، وہ بھیڑیا کھا گیا۔ چیک کر رہے تھے اس کو، تو اس نے فرمایا مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، لیکن مجھے ایک پتہ ہے کہ اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اصول کیا نکلا کہ جو ملازم جہاں بھی ہے، ریاست کا پٹواری ہے، ریاست کا تھانے دار ہے، کلرک ہے، پی ٹی وی کا کیمرہ مین ہے، پروڈیوسر ہے، اور یا ایک سیکشن افسر ہے، یا کسی دکان پہ کپڑا بیچنے والا ہے، یا کسی میں کام کرنے والا ہے، اس کے لیے معیار کیا ہے کہ خدا کے شعور کے ساتھ کوئی وہ ایسا کام نہیں کرے گا
جو کاروبار میں مالک کو دھوکہ دینا ہو یا کسی لوگوں کو دھوکہ دینا ہو، دونوں وہ نہیں کرے گا۔ اب یہ زندگی کتنی اچھی بن جائے گی، کاروبار کتنا اچھا ہو جائے گا، مالک کتنے خوش رہیں گے کہ یار ہمیں اعتبار ہو جائے گا نا، لوگوں میرا کام نقصان نہیں کرتے۔ تو عام آدمی کو جو ملازم ہے اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس ضابطہ جو ہے اس کے کاروبار کا، اور جو مالک سے مراد میری ہے جو کاروبار کے مالک نے، بندے کا مالک تو اللہ ہی ہے، اس نے جو اس کو ذمہ داری ادا کی ہے وہ اللہ کی ذات کے شعور کے ساتھ کرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ کرے، اور اس احساس کے ساتھ کرے کہ اس سے میں نے اللہ کی رضا لینی ہے۔ ایک کلرک ہے، اس کے پاس بندے آتے ہیں، وہ کام کیوں کرے؟ وہ کہے کہ اللہ خوش ہوگا۔ ایک غریب مسکین آتا ہے، اس کو یہ بیٹھنے نہیں دیتے، انہوں نے باہر بیٹھ جا، کہا دیکھ دیں نماز پڑھ رہا ہوں میں، ہم یہ کہتے ہیں نا بالکل کل آ جانا۔ بالکل یہ جس کو اللہ کا احساس ہوگا نا، وہ اس کو اللہ کا نمائندہ سمجھے گا، ملازم، وہ کہے گا اللہ نے بھیجا ہے۔ اور اپنی مثال دینی اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ میرے سے چونکہ منسلک نہیں ہے میں اس لیے دے سکتا ہوں۔ میں نے جب سول سروس کی تو میری پہلی پوسٹنگ سندھ میں ہوئی، تو مجھے ایک بزرگ نے ایک نصیحت کی، چونکہ بزرگ کی بات ہے تو میں کر سکتا ہوں، اپنے بارے میں تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس بزرگ نے مجھے کہا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ جا رہے ہیں تو بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا، دیکھیں یہ ہوتی ہے حکمت کی بات، تقوی کی بات، یہ سمجھنا کہ اللہ نے ان کو بھیج کے آپ پہ احسان کیا ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے اللہ کی رضا لیں۔ اب یہ ملازم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ آدمی جو میرے پاس آ گیا ہے اللہ نے بھیجا ہے، اور مجھے اس کی خدمت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جو یہ سوچ پیدا ہو جائے گی متقی میں، انسان میں، آپ دیکھیے کہ غریبوں کے کام کتنے جلدی ہوں گے۔ میں اس کو احسان ماننا ہے اس کا، اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کام کر کے کہ آپ نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، آپ سول سروس میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کسی کمرے میں داخل ہوں تو میز کے اوپر فائل نہیں بھی پڑی ہوگی نا، تو جلدی سے کھول کے نا اس کو پڑھنا شروع کر دے گا بغیر کسی وجہ کے، تاکہ آپ کو وہ دیکھے نا، نوٹس نہ کرے۔ پھر آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، پھر آپ کو جھاڑ دے گا، پھر کہے گا اگلے مہینے آ جانا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو متقی ذہن ہوگا وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے خوش ہوگا کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا مہمان ہے، پھر اس کو بٹھائے گا۔ ہماری روایتی خوشیوں کو یادگار بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ ڈسکاؤنٹس اینڈ ڈیل سے چھوٹے مومنٹس کو بڑا بناتا ہے میرا پے پاک کارڈ۔ اپنے بینک سے پے پاک ڈیبٹ کارڈ نام لے کر طلب کریں۔ چوز ہوپ، چوز پے پاک۔ یہ وہی جن کی خوابوں کے بارے کمال، میں میں یہی کتاب کہنے لگا مشہور تھا، ہے۔ آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ رہ رہ کے کشف ہونا شروع ہو گیا۔ نہیں، چونکہ نام بہت مشہور ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ملتان کے گاؤں کے بس سٹینڈ پہ بھی بکتی ہے، ہاں بالکل، فٹ پاتھ پہ مل جاتی ہے ابھی بھی آپ کو، یہ کسی ملینز میں بکتی ہے، دنیا کی بڑی کتابوں میں ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو تعبیر رویا، خوابوں تعبیر کی رویا۔ تعبیر۔ اور میں کہہ لوں کہ اب صادر موضوع نہیں ہے یہ، ڈریم کی جو سمبولک انٹرپریٹیشن فرائڈ نے کی ہے نا، تو یونگ نے، جی جی جی، دنیا میں اگر کوئی بانی ہے تو ابن سیرین ہے۔ اللہ موقع دے کسی مسلمان کو یہ کام کرنے پہ، وہ کہتے ہیں نا سانپ خواب میں دیکھیں تو یہ مراد ہے، کھانا دیکھیں گے تو یہ مراد ہے۔ اب یہ سمبولک انٹرپریٹیشن ہے نا، علاماتی، بالکل اس کا ماسٹر تو بعد میں فرائڈ بنا نا۔ جی بالکل۔ فرائڈ تو 1938 میں مر گیا، کل کی بات ہے، کل کی، 100 سال بھی نہیں ہوا اس کو، اور یہ ابن سیرین کو تو ہو گئے 1200 سال۔ تو پہلی کتاب یہ ہے۔ آپ بیسیکلی نا تاجر تھے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے کلاسیکل علماء اور جو صوفیات تھے یہ لوگوں سے پیسے پہ گزارا نہیں کرتے تھے۔ جیسے میں ہوں نا، میں پیر ہوں مثال کے طور پر، تو میں کہتا ہوں ہمدانی صاحب آپ کی دنیا کے لیے تو میں دعا کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گی، بچہ بھی مل جائے گا، بیوی
اچھی مل جائے گی، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، آپ کو آخرت میں انشاءاللہ پاس کرا دوں گا، جنت میں بھیج دوں گا، آپ میری دنیا ٹھیک کر دیں۔ مراد یہ ہے کہ جو جیب آپ کے میں مال ہے وہ میرے حوالے کرو۔ ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے تھے، وہ خود اپنا کاروبار کرتے تھے، مریدوں کی جیب سے پیسے نہیں نکالتے تھے۔ محمد ابن سیرین جو ہے یہ تیل کا کاروبار کرتے تھے، اچھا آج کی زبان میں یہ تیلی تھے، ٹھیک، کوئی شرم نہیں کرتے تھے، تیل بیچ رہے ہیں، وہ زیتون کا تیل بیچتے تھے۔ آپ ایک دفعہ آئے تو آپ تیل جو ہے نا مشکیزوں میں بند، ڈبے تو اس زمانے میں یہ میٹل کے ایک پیکنگ اس طرح کی تو تھی نہیں، پیٹل سے تو نہیں ہوتی تھی، بالکل صحیح، تو یہ چمڑے کے جو مشکیزیں ہیں نا اس میں بھر کے تیل 100-200 مشکیزیں میں زیتون کا تیل پڑا تھا، بکتا تھا۔ ایک جو انہوں نے کھولا اس میں چویا نکل آئی، اچھا آپ نے وہ مشکیزہ ضائع کر دیا۔ اب آپ کو پتہ نہیں تھا کہ سورس ایک ہے تیل کا، خریدا تھا نا، 100 جو تھے نا وہ زیتون کے وہ جو توڑے باقی تھے کنس سے، وہ انہوں نے ضائع کر دی۔ کہا کہ نہیں، میں اب کیسے کر سکتا ہوں، کسی اور میں نہ نکل آئے، میں لوگوں کو یہ چوہے والا تیل دوں گا، شوق شاید نکل آئے۔ لو پیسے جب تیل بکا نہیں، پیسے ملے نہیں، جہاں سے لائے تھے ان کو دیے نہیں، انہوں نے مقدمہ کر دیا۔ اچھا مقدمہ جو کیا، گرفتار ہو گئے، سزا ہو گئی، سزا قبول کر لی، جیل میں رہے، جیل میں رہے۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، کہ اس شک میں جو سے ہم نے کہا تھا کہ میں اپنے کاروبار میں ایک جو کنستر سے، ایک مشکیزہ سے جو چوہی نکل آئی ہے، پتہ نہیں دوسری سے نہ نکل آئے، یہ آپ کے بڑے تھے، یہ ہمارے کاروبار۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، رمضان میں سب سے مہنگائی کرتے ہیں اور اس کے بعد عمرے پہ چلا جاتا ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی باتیں سناتے ہیں۔ میرا ایک دوست، میں وہاں کبھی کبھی جاتے ہیں ہم، تو مجھے ایک بندہ ملا، کہتا جی میں تو 30 سال سے یہاں آ رہا ہوں، اعتکاف بیٹھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے۔ مجھے تو یہ بات نہیں پسند آتی، مجھے یہ پسند تھا کہ تم کاروبار میں نفع کم لیتے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، رمضان میں جو قیمتیں 4 گنا بڑھاتے ہو، چینی کی گم ہو جاتی ہے مارکیٹ سے۔ کون کرتے ہیں؟ حاجی صاحب ہی ہوتے ہیں نا عام طور پر، اللہ معاف فرمائے، میں کسی طبقے کے خلاف بات نہیں کر رہا، ہم سب ایسے ہیں۔ تقوی کا پھر مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ پھر مال لوٹ کو اور پھر عمر پہ چلا جاؤ، اس سے نہیں مطلب ہے کوئی پکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو اہل تجارت ہیں ان سے آپ بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ پروڈکشن کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، کیریج اس کی بڑھ گئی ہے، یہ ہو گیا، اور وہ اپنے اوپر نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکل میں ہے۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نفع نہ لیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں جائز نفع لیں بس۔ اگر پروڈکشن کاسٹ 100 ہے اور نفع 110 انہوں نے لی، مثال کے لے لیے، فائن، ٹھیک ہے، 200 تو نہ کریں، 5 روپے قیمت بڑھی ہے 50 تو نہ بڑھائیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ تقوی کے خلاف۔ جائز منافع تو حق ہے، لیکن ہمارے بڑے تو یہ کرتے تھے کہ بھائی یار کہ بھائی یہ کپڑا ہے، یہ ریٹ ہے اس کا۔ یا میں آپ کو ایک عجیب بتاؤں، میں نوجوان تھا تو میں مستونگ گیا، ابھی میں نے میٹرک کی تھی تو میں کسی وجہ سے نا مستونگ میں گیا، یہ خوزدار کا جو ہے جو کوئٹہ کے جنوب میں، جی بالکل، جہاں پچھلے دنوں دھماکہ ہوا تھا، بہت نقصان ہوا۔ ہمارے عالم دین ہیں بڑے مشہور، وہ جو JUI والے، وہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے سب مسلمانوں کی۔ میں وہاں ایک دکان پہ گیا، مجھے نا ایک واٹر میلن ہندوانا بڑا پسند آیا، میں کسی دینی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ میں اس دکان سے کہا کہ یہ مجھے نا یہ ہندوانا واٹر میلن جو ہے، ہندوانا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جی تربوز، تربوز دے دو۔ ہندوانا اصل میں فارسی میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں ہندوانا، ہماری سرائکی ملتان میں یہ کہتے ہیں، پنجابی بعض پنجاب کے علاقوں میں واٹر میلن تربوز دے دو۔ یار قربان جاؤں اس پہ، اس بندے پہ، مجھے کہتا ہے آپ یہ نہ لیں، یہ میٹھا نہیں۔ اچھا، مجھے آج تک وہ بندہ یاد ہے۔ میرے نزدیک تو وہ عالم، وہ متقی ہے، وہ پیر ہے، وہ نیک آدمی، جو نوجوان لڑکے کو دیکھتا ہے، باہر کا آدمی، شکل سے بھی میں پنجابی لگتا تھا، تو اس کو یہ تو نہیں تو خوف تھا کسی بڑے کا بچہ ہے یا کوئی افسر ہے یا کوئی بڑا بزرگ آیا ہے، نہیں،
عام آدمی کو وہ کہتے ہیں میری چیز ٹھیک نہیں ہے آپ نہ لو، یہ تقویٰ ہے۔ اچھا کوالٹی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں نا، چیزوں کی جو کوالٹی ہے ہمارے ہاں کئی جو کاروباری لوگوں کہتے ہیں جی اگر ہم اصل کوالٹی جو ہے اچھی کوالٹی کی چیز دیں تو وہ خریدتا کوئی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف پیسے وہ اسی کوالٹی کے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سٹینڈرڈ چیزیں ہمارے بازاروں میں آتی ہیں۔ یہ جو چیز ہے وہ آپ لکھ کے رکھ دو کہ اس میں یہ کچھ ہے، بس لو کوالٹی لکھ کے رکھ دو، لوگوں کی مرضی ہے لے لیں گے نہ لے لیں۔ آپ اے کہہ کے بی نہیں بیچ سکتے، اصلی کہہ کے نقلی آپ کسی لحاظ سے نہیں بیچ سکتے، بالکل حرام ہے یہ تو تقویٰ چھوڑے لفظ حرام کی حد تک ناجائز ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، یہ مس ریپرزنٹیشن ہے، ایکشنیبل ہے لا میں، انگلینڈ میں بھی پاکستان میں بھی سزا ہو سکتی ہے، اس پہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کا بڑا اصول ہے، دنیا نے حل بنایا ہے۔ حل کیا ہے؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں نا ہم کیا کریں، میرا ایک دوست ہے مجھے کہنے لگا کہ یار یہ میری مارکی ہے، لوگ شادیوں پہ آتے ہیں ہم گھی کمزور استعمال کرتے ہیں فلانا فلانا، تو میں نے کہا دیکھو بڑی آسان سی بات ہے، آپ جو آپ کو چارٹ دیتے ہیں نا اس میں آپ لکھ دو کہ یہ دیسی گھی کا مال ہے، یہ اولیو کا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا نا تو لوگ اپنی ہستی کے مطابق لے لیں گے، آپ کے لیے جو جرم نہیں ہوگا۔ جرم پتہ کیا ہے؟ دیسی دے کے بلیتی گھی دیں آپ اس کو۔ تو اگر وہ آدمی لوگوں کو پسند نہیں ہے تو آپ ان کو لکھ کے 4 چیزیں رکھ دو کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یوں۔ جیسے ویسٹ میں جاؤ نا، ایک مثال ہے، دودھ 10 طرح کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ میرے لیے خبر تھی جب میں یہ گائے کا دودھ ہے، یہ لو فیٹ ہے، یہ ہائی فیٹ ہے، یہ گائے کا ہے، یہ بھینس کا ہے، یہ بکری کا، یہ اونٹ کا ہے۔ آگے چلیں، گائے کا دودھ ہے اس میں مکھن پورا ہے، یہ مکھن نکلا ہوا ہے، یہ مکھن آدھا ہے۔ اچھا اس کے آگے چلیں، وہ لکھتے ہیں یہ پاسچرائزڈ ہے، ہوموجنائزڈ ہے، مطلب کس طریقے سے اس کو گرم کیا گیا، اب وہ لکھ کے آپ کے پاس پڑا ہے، میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں لے لیتا ہوں جو مجھے پسند ہے، جو مجھے پسند نہیں ہے۔ ساری انفارمیشن اس کے اندر دی اگر گئی۔ یہ آدمی انفارمیشن دے کے بیچتا ہے، لوگ اپنی مرضی سے لیتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صحیح چیز کو غلط کر کے بیچتا ہے، غلط کو صحیح کر کے بیچتا ہے، یہ دھوکہ دہی ہے اور بڑی سخت وعید ہے تقوی کے کانسیپٹ میں۔ وہ کیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں، ایسے آدمی کی عبادات قبول نہیں ہے، ایسے آدمی کی عمریں قبول نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ایگزیکٹ مفہوم کیا ہے اس بات کا، حدیث شریف یہی ہے، حدیث شریف کے کم و بیش الفاظ یہی ہیں، واللہ عالم کہ آپ کا مفہوم کیا تھا۔ میری امید ہے کہ نماز اللہ کا قبول ہوتی ہوگی، لیکن مراد یہ ہے کہ اعلیٰ نماز نہیں ہے اس کی، مراد یہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے۔ تو میں اسے یہی کہوں گا اس آدمی سے کہ بھئی کم کھا لو، اللہ آپ کو بیماریوں سے بچا لے گا، صحیح دو، آپ کی اولاد کو پیسے ضائع کرنے سے بچا لے گا۔ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز ہے وہی دو گے، منافع جائز لو گے، اور اگر غلط ہے تو بتاؤ گے، بتا کے بڑھو، اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر حرام میں چلے جائے۔ ہمارے ہاں عام معاشرے میں ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کی جڑ شاید اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہی ہے کہ خدا خوفی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، وہ حضوری کا تصور نہیں ہے۔ سب سٹینڈرڈ ادویات بازاروں میں بکتی ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں موت کہ کے تاجر، موت کے تاجر، بالکل۔ تو اور پھر ہم اب کسی خاص طبقے کو نشانہ بنانا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم بہت سب ساری ایسے جگہوں ہیں۔ پہ، ہاں بہت ساری جگہوں پہ پھر وہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو تقویٰ کا تصور سماجی زندگی میں جس طرح سے ہونا چاہیے، اسلام ہم سے جو تقاضا رکھتا ہے یا پہلے تو کرتا ہے آپ وہ کیا ہے؟ نے بات کی نا طبقے کی، تو میں اس کو واضح کر دوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ دوائی والے جو غلط بیچتے ہیں، تو وہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ بالکل ایمانداری کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل صحیح بیچتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس بات کو ذرا واضح ہاں کر بالکل دیں صحیح، تاکہ کوئی ہم سے گلا نہ بالکل کرے، صحیح۔ کسی کا دل نہ دکھے، ہم دل دکھانے کے لیے تو نہیں بیٹھے کسی کے لیے، تو بہت اعلیٰ لوگ موجود ہیں ہر شعبے میں موجود ہر ہے۔ شعبے میں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں، جیسے میں نے بتایا نا گاؤں میں کھڑا تھا بندہ، مجھے دیکھ کے کہتا ہے صاحب یہ نہ لو، یہ میٹھا نہیں، تو میرے نزدیک تو ولی ہے، میں بچہ تھا، میرے دماغ میں بیٹھ گیا، اس نے مجھے سکھا دی یہ بات، میرا استاد بن گیا نا وہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تصور یہ ہے کہ کوئی آدمی جو اللہ کا حضوری رکھے گا وہ فیئر رہے گا لوگوں سے، نفع لینے میں فیئر، چیز دینے میں فیئر، چیز بیچنے میں فیئر۔ اگر وہ نہیں کرتا اور وہ پیسے کماتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں نے سال میں اتنا خرچہ کر دیا نیکی پر، اتنا میں نے کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔
دین مصطفیٰ یہ نہیں ہے. اور میں یقین سے بتاتا ہوں تھوڑا کمائے گا نا اللہ اس میں برکت ڈالے. یار مجھے یہ بتایا جائے سیدنا عمر رضی اللہ نہیں ابو بکر صدیق تاجر تھے نا, امام ابو حنیفہ تاجر تھے نا, امام ابو حنیفہ کو اللہ نے بہت مال دے دیا, ابو بکر صدیق کو نہیں دیا, کم دیا. تو کیا اس نے پھر گڑبڑ کی امیر بننے کے لیے؟ نہیں کی. اللہ نے ابو حنیفہ کو دیکھو رحمۃ اللہ علیہ, وہ کتنے محتاط تھے اپنے کاروبار میں. وقت نہیں ہے ہم آپ کو بتائیں کہ وہ کیسے کمال کے لو, اللہ نے دے دیا اس کو, بعض کو اللہ نے نہیں دیا. تو یہ دولت جو ہے نا یہ معیار نہیں ہے کامیابی کا اور خوشی کا. خوشی اور کامیابی کا معیار تقوی معیار ہی ہے. اللہ کا شعور ہے. بالکل صحیح. اما من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا شعور رکھتا ہے کہ مجھے ایک وقت آئے گا مجھے مالک کے سامنے کھڑا ہوا ہے. صرف یہ کیسے شعور ہوگا کہ میں نے گڑبڑ نہیں کرنی, چیز غلط نہیں بیچنی, میں نے جاب میں بے ایمانی نہیں کرنی, لوگوں کو تنگ نہیں کرنا, پیسے جیب سے نہیں نکالنے پیر صاحب کو. اس کو اللہ نے کہا ہے جنتان, میں دو جنت. ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ تشریف آوری کا. مقام تقویٰ کے حوالے سے گفتگو جو ہے اس کے کافی حد تک جو پہلو ہیں اس کے اوپر ہم نے احاطہ کر لیا, لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اصل میں خدا کی حضوری کا احساس اور اپنے آپ کو جواب دے اور اس کے سامنے ہر وقت محسوس کرنا, یہ تقویٰ کا ایک بنیادی جو ہے اس کی نشانیوں میں سے حضور الہ میں رہنا ہے. حضور الہ میں رہنا. بے انتہا شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. جواد حمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.